جی علی بھائی، احادیث پر کبھی بھی امت متفق نہیں ہو سکتی. جو راوی ایک مکتبہ فکر کے نزدیک سکہ ہے وہ دوسرے کے نزدیک کذاب، اور جو دوسرے کے نزدیک سکہ ہے وہ تیسرے کے نزدیک کذاب. ایسے معاملات کو تقسیم کر دیے گا، اس کا کوئی حل؟ میرے بھائی یہ جو دعویٰ ہے نا، یہ دعویٰ ہی باطل ہے. یہ چاند ایک روایتوں کے اوپر یہ مسئلہ ہے، یہ بالکل روند ڈال رہے ہیں. نہ کھیڑیں گے، نہ کھیڑن دیں گے، نہ خود کھیلیں گے، نہ کسی کو کھیلنے دیں گے. اہل سنت ایٹ لیسٹ الحمدللہ بخاری مسلم کے اوپر تو متفق ہے نا، آلموسٹ 15,000 حدیثیں بنتی ہیں. تو یہ پڑھ لی ہیں کیا وہ چاند ایک راویوں کے بارے میں، اور یہ نہیں ہے کہ کذاب اور دجال والا معاملہ ہے، چاند ایک روایتوں پہ. اور الحمدللہ اگر قرآن اور بخاری اور مسلم میں جو چیزیں فٹ بیٹھتی ہیں وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا ان میں سے کس کا موقف ٹھیک ہے. ہم نے تو ٹیسٹ سٹون ان کو رکھا ہوا ہے کہ جو بات قرآن بخاری مسلم کے مطابق ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. اگر محدثین کی دو رائے بن جائیں تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کی رائے اس حدیث کے بارے میں ایسی ہے کہ وہ بخاری مسلم اور قرآن میں فٹ ان بیٹھ رہی ہے تو میں ان کی رائے لیتا ہوں. مثلا میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ، مثال تو تھوڑی سخت ہے لیکن اب ظاہر ہے سمجھانا ہے جی، کہ ترمذی میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی حضرت معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ اس کو ہادی اور مہدی بنا، ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے. حالانکہ یہ حدیث حضرت معاویہ کو خود نہیں پتہ تھی کیونکہ انہوں نے یہ روایت نہیں کبھی کی ہے. دوسری طرف صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ حضرت علی نے خود روایت کی ہے 240 صحیح مسلم میں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس حدیث کے الفاظ سٹارٹ میں ہی ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی مومن ہی صرف تجھ سے محبت رکھے گا اور اے علی منافق ہی صرف تجھ سے بغض رکھے گا. حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں، جبکہ اتنی بڑی اگر حدیث صحیح ہوتی تو حضرت معاویہ خود کہہ رہے ہوتے کہ دیکھو میرے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے مجھے خود کہا تھا کہ ہادی اور مہدی ہیں. یہ حضرت معاویہ کو بھی نہیں تھا پتہ. یہ آل امیہ نے یعنی کارستانی ہیں ان کی یہ روایتیں حسن درجے تک کوئی پہنچا دیتا ہے. حالانکہ اس کے اندر جو وہ صحابی کا جس کا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کئی محدثین کا موقف ہے کہ یہ تابعی ہے، صحابی ہے ہی نہیں ہے، یہ روایتی مطلب مرسل چھوٹی ہوئی ہے. اور کتنے محدثین ہیں، امام نسائی ہیں، امام حاکم ہیں اور باقی ائمہ ہیں جو کیٹیگوریکل ڈینائی کرتے ہیں. امام اسحاق ہیں کہ بھی حضرت معاویہ کے بارے میں سوائے صحابیت کے کوئی فضیلت ثابت نہیں. جی. پھر میں جب بخاری مسلم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی طرف سے جو کتاب و سنت کے خلاف ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی ہیں جب وہ دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار جس کے بارے میں نبی کی دعا ہو کہ ہادی اور مہدی بنا، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اگر کروائے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو دعا قبول نہیں ہوئی یا دعا کی ہی نہیں تھی. تو پھر مجھے لگتا ہے وہ محدثین جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ روایتیں جعلی ہیں ان کا موقف زیادہ صحیح ہے کیونکہ بخاری مسلم ان کے موقف کو سپورٹ کرتی ہے. اس طرح باقی معاملات میں دیکھ لیتا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے چند صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، مرتے وقت انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا. انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں، یا رسول اللہ انظر حالنا. جی. قرآن کے حساب سے بالکل صحیح ہے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بخاری مسلم میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرنا. اب یہ جب جعلی روایتیں ادھر ادھر سے لے کے آتے ہیں تاریخی کتابوں سے کہ جی نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا، قبر رسول پہ جا کے مانگا، وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ سے ہے اس میں اعمش مدلس ہے، ضعیف روایت ہے، تو میں فوراً بخاری مسلم پہ پیش کر کے میں کہتا ہوں ہاں جو کہہ رہے ہیں نا روایت ضعیف ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بخاری مسلم سے کوئی اس قسم کے فرسودہ عقائد والی کو روایت نکال کے بتائیں نا، نہ قرآن میں ہوگی نہ بخاری مسلم میں. تو اس کو آپ پڑھ لیں، باقی چیزیں تو ڈٹی گٹیز ہیں. باقی آپ کو پتہ چلے گا جو قرآن کا ٹیسٹ پاس کر گیا نا وہ باقی ٹیسٹ خود بخود کو پتہ چل جائیں گے. اور یار قرآن کے پہلے صفحے کے ٹیسٹ کے اوپر کروڑوں لوگ فیل ہو جائیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ. تو جن کا یہی ٹیسٹ فیل ہے ان سے باقی چھوٹے موٹے ٹیسٹ کیا لینے ہیں جو لازمی مضمون میں فیل ہو گئے ہیں بالکل توحید کے اندر، باقی چیزیں تو پھر فرو ہی ہو جائیں گی نا. تو یہ روند ڈال رہے ہیں اور علماء اکثر کہتے ہیں وہ دیکھو جی حدیثاں بہت نے اختلاف ہوا ہے. یہ ہمیں کو گلا کر رہے ہیں، یہ اللہ کو گلا کریں نا، ہمیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا دین تو ایسے ہی ہے جی، جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. کیا کافروں کے سامنے یہ باتیں کریں گے یہ لوگ کہ دیکھو جی حدیثیں تو پتہ ہی نہیں کون سی صحیح ہے، لوگ لڑتے رہتے ہیں؟ کافر کہیں گے اپنے بوجھے رکھو اپنا دین، یہی کہیں گے نا. بالکل صحیح. تو ان کو بھی کہیں کہ آپ لوگ اسلام کے لبادے میں چھپے ہوئے اسلام کے دشمن ہو، یہ باتیں کرنا بند کرو. ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھو، بخاری مسلم پڑھو. ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. کیا کسی صورت میں ضعیف احادیث بیان کی جا سکتی ہیں جب کسی معاملہ میں کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو
اور اسے حدیث ہی کہا جائے گا؟ نہیں، حدیث تو نہیں ہوگی، وہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اجتہاد سے بہتر ہے کہ اگر کوئی کمزور روایتیں ملتی ہیں اس پہ عمل کر لیا جائے، لیکن صحیح حدیث کے مقابلے پہ تو نہیں کیا جائے گا۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، ضعیف الاسناد احادیث ایمان کے لیے خطرہ، یہ کلپ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا کلپ ہے محدثین نے ضعیف حدیثیں کتابوں میں کیوں لکھی، یہ دو کلپ ہیں، ان میں پورا مقدمہ میں نے کلیئر کیا ہے۔ اور مسئلہ 36 ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ میں نے ایچ ڈی کیمرے میں ضعیف احادیث امت کے لیے فتنہ، میں نے ایچ ڈی کیمرے میں بریلویوں کا ترجمہ صحیح مسلم کا مقدمہ دکھایا ہے، جس میں امام مسلم نے کہا ہے کہ احادیث یا تو حلال و حرام کے لیے ہوتی ہیں یا الترغیب و ترہیب کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ٹھیک، ترغیب دلانے کے لیے اور گناہوں سے نفرت دلانے کے لیے، یا ہوتی ہے فضائل کے لیے جی، اور یعنی اس کے مقابلے پہ وعیدیں سنانے کے لیے۔ ان تینوں کیٹیگریز میں احادیث ان تینوں کیٹیگریز کے لیے لی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ احادیث صحیح ہوں۔ پھر انہیں ساتھ یہ لکھا کہ کیا صحیح احادیث تھوڑی ہیں کہ ہم ان روایتوں سے چیزوں کو بیان کریں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو علماء اپنی کتابوں میں یہ ضعیف روایتیں لکھتے ہیں اور ان کی کمزوریاں امت کو نہیں بتا رہے، یہ علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں۔ صحیح، اس زمانے کے علماء کو انہوں نے جاہل کہا ہے امام مسلم نے، تو آج والے تک کسی کھاتے ہی نہیں نے تواڈے بڑے بڑے محدثین جڑے بڑے ہیں چھڑے محدثین چھڑے خالی نہ دے۔ ٹھیک